فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کے 18ویں پارے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی مشہور سورت سورہ نور کہلاتی ہے، اور اس سورت کی 38ویں آیت جو کہ آج ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے، اس آیت کی ہی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ اور نور اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خود نور کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کا ذکر کیا اور ایک مثال دے کر، ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی پیاری مثال دے کر ذکر کیا کہ کس طرح رب العالمین کی ذات زندگی میں قدم قدم پر اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرتی ہے، اور یہ رہنمائی نور کے ساتھ ہے، روشنی کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اگر نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کا نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ تو نور ہے۔ اب اللہ کا نور اور ہماری زندگیوں میں جو نور ہے، اس کی آپس میں کیا مناسبت ہے، اور ہماری زندگیوں میں نور کس طرح سے آتا ہے؟ ہماری زندگیاں جو ہیں، ان میں نور تقریباً 4 قسم کے نور ہماری زندگی میں۔ ایک نور جسے ہم روشنی کہتے ہیں، جیسے سورج کی روشنی، کوئی لائٹ جلتی ہے اس کی روشنی، کوئی دیا جلتا ہے اس کی روشنی، کوئی چراغ، کوئی موم بتی، کسی بھی ٹارچ، یو پی ایس کی کوئی بھی لائٹ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، اور یہ روشنی ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بنی ہوئی جتنی خوبصورتی ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی لائٹ ہو، نہ سورج کی روشنی ہو، اور نہ ہی بجلی ہو، ہماری روشنی جو ہے دنیاوی روشنی وہ نہ ہو، تو آنکھیں کتنی بھی اچھی ہوں، بینائی کتنی بھی اچھی ہو، ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر اللہ کی اس دنیا میں اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو اس زمین پر، کرۂ ارض پر کوئی بھی زندگی بن ہی نہیں سکتی۔ پانی کا نظام ہی قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب سورج چمکتا ہے اور حرارت دیتا ہے، گرمی ہمیں تو بری لگتی ہے اور محسوس ہوتی ہے، لیکن اسی گرمی میں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں رکھی ہیں کہ جب یہ سورج کی گرمی سمندر کو گرم کرتی ہے تو سمندر کا پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، اور پھر بادل بنتے ہیں۔ پھر رب العالمین ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ ہوائیں ان بادلوں کو سمندر سے چلاتی ہیں اور خشک زمین پر لاتی ہیں، اور وہاں پر پانی برساتی ہیں۔ اور اگر یہ سورج کی گرمی نہ ہوتی تو ہماری اس کرۂ ارض پر
پانی ہی نہیں ہو سکتا. اور جتنی بھی نباتات اور جتنی بھی سبزیاں اور جتنی بھی خوراک اور جتنے بھی پھل اور میوے ہم سب کھاتے ہیں، اگر یہ سورج کا نور نہ ہو تو اس زمین پر ایک پتا بھی اگ نہیں سکتا. یہ سورج کی روشنی کا کمال ہے. اور انسان مصنوعی جتنی بھی روشنی پیدا کر لے، وہ اس روشنی کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتا. تھوڑے سے اندازے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کا جو شہر ہے، تو لاہور کے شہر میں ایک دن کی جو بجلی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی بجلی ایک دن میں خرچ ہوتی ہے. یعنی 2.5 ارب روپیہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں خرچ ہو رہا ہے اس بجلی کو بنانے کے لیے اور پھر اس بجلی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور اگر اب دن میں 12 گھنٹے سورج بھی ہے اور اگر یہ 24 گھنٹے ہی اندھیرا ہو جائے تو یہ خرچہ 10 ارب یا اس سے بھی کہیں زیادہ ایک دن کا چلا جائے گا. تو جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، جو کہ کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی بجلی پیدا کر کے اللہ کی یہ جو بجلی کا نظام اور یہ جو سورج کی روشنی کا نظام ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اس کا مقابلہ کر سکے. یہ تھی پہلی روشنی، باہر کی روشنی. دوسری روشنی اندر کی روشنی ہے لیکن جسمانی روشنی ہے. وہ روشنی ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، جسے بصارت کہتے ہیں. آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت. باہر کی دنیا کتنی خوبصورت ہے، کتنی ہی روشنی اچھی ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. جس کو اللہ نے بینائی نہیں دی اس کے لیے باہر روشنی ہے، اندھیرا ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی خوبصورتی، کوئی بدصورتی، اللہ کے بنائے ہوئے سارے رنگ اس کے لیے بیکار ہے. تیسری روشنی روح کی روشنی. روح کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، اچھے خیالات، دل اور دماغ کا پاک ہونا، نیک نیتی سے سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا، یہ تیسری روشنی ہے. اس روشنی کو بصیرت کہتے ہیں، وین کہتے ہیں. بصارت آنکھوں کی روشنی، بصیرت وہ روشنی کہ جس سے انسان چیزوں کو دیکھ کر، چیزوں کو سن کر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک پاکیزہ دل کے ساتھ، ایک پاکیزہ دماغ کے ساتھ اور اچھے خیالات کے ساتھ جب کوئی فیصلہ کرے تو اسے کہتے ہیں کہ اس شخص کی بصیرت بڑی اچھی ہے، یہ شخص جو ہے بہت ویژنری ہے اور یہ چیزوں کی تہ میں جا کر چیزوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور چوتھا نور سامعین گرامی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالا. اور یہ وہ نور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے، کلام کی صورت میں وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام تک پہنچایا اور ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن مجید کا جو علم پہنچتا ہے یہ ایک نور ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نور کو خود اپنے کلام میں بتایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل، کہ اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. اب یہ نور 4 طرح کا ہو گیا. اب اس نور کی وضاحت اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے اسی آیت میں کر رہے ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہیں زمین اور آسمان کے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے اس نور کی مثال ایک طاق کی ہے. طاق جسے محراب، جیسے یہ محراب ہے اور اس محراب میں یہ آپ دیکھتے ہیں اوپر ایک لیمپ جل رہا ہے، اوپر بلب جل رہا ہے جسے انگریزی میں نیش بھی کہتے ہیں. اس جیسے ایک طاق میں کمشکات فیہا مصباح، مصباح ایک چراغ رکھا ہوا. اللہ کے نور کی مثال
اس ایک طاق کی طرح ہے کہ جس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. پرانے زمانے میں طاق بنتے تھے گھروں میں اور جتنی بھی عمارات تھیں، اور ان طاقوں میں چراغ رکھے جاتے تھے. طاق کا مقصد یہ ہے کہ جو روشنی ہو رہی ہے اس روشنی کو باہر کی ایک خاص سمت میں بھیج دیا جائے. یہ طاق کا کام ہے. آج کل طاق کا کام شیڈ سے لیا جاتا ہے. جتنی بھی لائٹیں ہیں ان کی لائٹس کی بیک کے اوپر آپ دیکھتے ہیں پیچھے کوئی چمکیلی چیز ہوتی ہے، وہ طاق ہی ہے، اور وہ لائٹ کو ایک خاص سمت میں جب بھیج رہی ہے تو وہ ایک طاق کا کام کر رہی ہے. یہ طاق ہو گیا. المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ ایک فانوس میں رکھا گیا ہے، شیشے کے ایک بڑے خوبصورت فانوس میں. اور فانوس آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بلب، بہت ساری LED لائٹس خوبصورت سے شیشے کے فانوسوں میں جو ان کے خول ہوتے ہیں کرسٹل کے، اس میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. الزجاجۃ کأنها کوکب دری، اور یہ جو شیشے کا فانوس جو اللہ کے نور سے مشابہت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مثال کو دے کر ہمیں وضاحت کر رہے ہیں، یہ ایک کوکب دری، یہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح. یعنی ایک اس چراغ کی روشنی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو فانوس ہے الزجاجہ، اس فانوس وہ ایک کوکب دری، ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح وہ اس روشنی کو اٹھا کر باہر کی دنیا میں بھیج رہا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور یہ چراغ جل کیسے رہا ہے؟ یہ چراغ ایک ایسے تیل سے جل رہا ہے جو ایک شجرۃ مبارکہ، ایک بڑے مبارک درخت سے لیا جا رہا ہے، اور وہ درخت زیتون کا درخت ہے. اور اس زیتون کے درخت کی خوبی یہ ہے کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس پر دھوپ نہ مشرق سے پڑتی ہے نہ مغرب سے پڑتی ہے، بلکہ شمال اور جنوب سے اس پر دھوپ پڑتی ہے. مطلب اس کا یہ ہے عام زبان میں کہ اس درخت پر سب سے زیادہ پورے دن میں سورج کی روشنی صبح سے لے کر شام تک رہتی ہے. جیسے اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو اسلام آباد میں گھر لینا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ جو پنڈی فیسنگ گھر ہے نا یہ لو. تو پنڈی فیسنگ گھر ساؤتھ فیسنگ، اور وہاں پہ اس لیے لو کہ وہاں پہ روشنی زیادہ آتی، اور جو نارتھ فیسنگ یا جو ایسٹ فیسنگ گھر ہیں ان میں روشنی نہیں آتی، کم آتی. اور تو لا شرقیۃ ولا غربیہ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دن میں اتنی روشنی اور اتنی دھوپ بھیج رہے ہیں کہ اس شجر پر، اس درخت پر بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا زیتون بنتا ہے. پھر اس زیتون سے تیل نکلتا ہے. لیکن اس تیل کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ ایک شجرۃ مبارکہ، یعنی مبارک، برکت. ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ڈالے. برکت اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے انتہا، ایسی چیز جو کہ ختم نہ ہونے والی. تو یہ ایک ایسا تیل ہے جو کہ لامتناہی ہے، ختم ہی نہیں ہونے والا. یعنی آپ کے گھر میں، آپ کے کسی جنریٹر میں اور آپ کی کسی UPS میں ایسی بیٹری، ایسی چیز لگی ہوئی ہے اور اس کا فیول مفت آ رہا ہے اور چلتا ہی چلا جا رہا ہے اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، تو ہم کہیں گے واہ یہ تو کتنی ہی اچھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں اپنے نور کی مثال ایسے دے رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا تیل ہے جو اللہ کی رحمت سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا. اور یہ تیل بھی زیتون کا تیل، کسی سرسوں کا تیل نہیں، کوئی اور سستی چیز کا تیل نہیں. یعنی تیلوں میں سب سے اچھا اور مہنگا اور اعلیٰ کوالٹی کا جو تیل آتے ہیں ان میں سے ایک تیل جو ہے زیتون کا تیل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے خوب روشنی دے رہے ہیں اور شام تک اسے روشنی دیتے رہتے ہیں. پھر اس کی کیا خصوصیت ہے؟ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. یہ ایک ایسا تیل ہے جسے جلانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ
آگ اسے چھوئے یا نہ چھوئے، آگ اس کے قریب بھی لے جائیں تو یہ تیل اللہ کی رحمت سے خود بخود بھڑک اٹھتا ہے اور روشنی دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم میں سے اگر کسی نے کبھی کوئی دیا جلایا ہو، کوئی سرسوں کے تیل کا کبھی دیا جلایا ہو، تو اکثر کبھی کبھی جلاتے ہوتے تھے ہم لوگ بھی بچپن میں، تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب دیے میں بتی ڈالتے ہیں اور اسے جب آگ لگاتے ہیں تو اسے آگ نہیں لگتی، پیٹرول کو فوراً آگ لگ جاتی ہے، پیٹرول فوراً بھڑک اٹھتا ہے، سرسوں کا تیل بڑی دیر سے اور بڑی مشکل سے جلتا ہے، لیکن جب جلتا ہے تو پھر چلتا رہتا ہے۔ پیٹرول بڑی تیزی سے آگ پکڑتا ہے، لیکن پیٹرول سے چراغ نہیں جلتا، پیٹرول سے دیا نہیں جلتا۔ کیوں؟ کہ پیٹرول جلتا ہے، آگ پکڑتا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کے قریب بھی آپ لے جائیں گے تو آگ بھڑک اٹھے گا، لیکن چراغ نہیں جلا سکتا، وہ فوراً بھڑک کر خود بھی جلے گا اور اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ کام پیٹرول کرتا ہے، یہ کام زیتون کا تیل نہیں کرتا، لیکن زیتون کا تیل مشکل سے جلتا ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نور کی مثال ایک ایسے تیل کی طرح ہے جو جلتا فوراً ہے، تھوڑی سی روشنی مل گئی، تھوڑا سا نور مل گیا، فوراً جل پڑا، لیکن بھڑک کر ختم نہیں ہوا، جلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ شجرۃ مبارکہ کا تیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اتنی ہے کہ یہ جلتا ہی رہتا ہے، ہلکے سے اشارے سے جلتا ہے اور گھنٹوں، دنوں، صدیوں، سالوں، برسوں جلتا ہی رہتا ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نور پھیلتا ہی پھیلتا جا رہا ہے۔ سامعین گرامی، ایک چھوٹی سی مثال رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ایک ایسی مثال ہے، اور اس مثال پر ایک ایسی سائنسی بنیاد بھی رکھی ہوئی ہے جسے ہم روز صبح شام یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ سائنسی بنیاد ہمارے پاس نہ ہو تو ہم اندھیروں میں ہی ڈوبے رہیں۔ اور یہ سائنسی بنیاد یہ بجلی کا بلب ہے، جو کہ 150 سال پہلے تھامس ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا۔ اب بجلی کے بلب میں کیا خاص چیز ہے؟ بجلی کے بلب میں کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ بجلی کے بلب میں ایک بجلی کی تار ہے، اور سائنسدانوں کو اس وقت بھی پتا تھا کہ جب ایک ایسی بجلی کی تار جس میں مزاحمت زیادہ ہو اور اس میں جب کرنٹ بھیجی جائے اور وہ تار اس کرنٹ کو گزرنے نہ دے تو وہ تار گرم ہو جاتی ہے، اور تار گرم ہو کر، جیسے ہم کہتے ہیں غصے سے آگ بگولا ہو گیا، تو وہ تار گرم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے۔ جب تار گرم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے وہ روشنی دینے لگتی ہے۔ تو روشنی تو تھی، لیکن وہ یہ تھا کہ جو ہی وہ تار گرم ہوتی تھی، روشنی دینے لگتی تھی، تو وہ تار جل کر بھسم ہو جاتی تھی۔ جیسے آپ پیٹرول ڈالیں، پیٹرول جلے گا اور جل کر بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فوراً دھماکہ کرے گا، ختم ہو جائے گا۔ تار جلتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ تھامس ایڈیسن نے کیا کیا؟ تھامس ایڈیسن نے اسی تار کو اٹھایا، اسے ایک شیشے کے فانوس میں ڈال دیا، زجاجہ میں ڈال دیا۔ اب وہ شیشے کا فانوس ایک عام فانوس تھا، لیکن اس نے اس کو سیل کر کے اس کے اندر سے ہوا نکال دی۔ اس نے اس کے اندر سے جب آکسیجن نکال دی، اب وہ تار جلتی تو ہے لیکن بہت دیر تک جلتی، کئی ہزار گھنٹے جلتی رہتی۔ آپ کسی بھی بلب کا شیشہ توڑ دیں، کسی بھی ایل ای ڈی لائٹ کا شیشہ توڑ دیں اور اسے جلائیں، سوئچ آن کریں، آپ دیکھیں گے جلتا ہے، ایک دھماکے سے جلتا ہے اور پھر فیوز ہو جاتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ وہ جلتا ہے، ایک دم بھڑک اٹھتا ہے، لیکن بھڑکنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنایا ہوا نور بڑی جلدی نیکی سے نور لیتا ہے، نیکی کا نور لیتا ہے، لیکن اسے دیر پا جلتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ کا بندہ پوری زندگی چھوٹی سی بھی کہیں سے نیکی مل رہی ہے، اس نے نیکی لے لی، اپنی ذات میں اپنے اخلاق اور کردار اور ایمان کو بہتر کر لیا، اور اس پھر نیکی کو لے کر ساری زندگی چلتا رہا۔ یہ اللہ کا نور ہے، یہ ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ چھوٹی سی نیکی ملی اور اس نیکی کو لے کر چلتا چلا گیا۔ اب سامعین گرامی، یہ جو اللہ کے اس نور کی آیت ہے، یہ اللہ کے بندوں پر کس طرح آتی ہے؟
تو اس کے بارے میں مفسرین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے ایک طاق کی مثال دی ہے، ہر انسان کے جسم میں ایک طاق ہے، اور وہ طاق کیا ہے؟ وہ پسلیوں کا پنجرہ ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک ڈیزائن کیا، اور اس طاق کے اندر ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ہر انسان کا دل ہے، اور اس دل میں ایک مبارک اور ایک خالص تیل ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، ایک روح جو اللہ نے ہر بندے میں اپنے میں پھونکی ہوئی ہے، اور اس دل اور چراغ کے اوپر ایک چمکتا ہوا کوكب دري، ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح یہ ایک زجاجہ، اس کے اوپر ایک شیشے کا ایک فانوس ہے، جو کہ بچپن میں ہر بچے کے دل کے اوپر ہوتا ہے، بہت صاف شفاف ہوتا ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں کتنے پیارے ہوتے ہیں، کتنے سچے ہوتے ہیں، کتنی اچھی بات کرتے ہیں، پیار سے ہر ایک کو ملتے ہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے وہی زبان پر ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتے، دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، لڑتے بھی ہیں، دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، کھلونوں کو توڑتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس چراغ کے اوپر ایک زجاجہ، ایک فانوس بنایا ہوا ہے، اور پھر مومن کے دل کا یہ چراغ باہر سے جب کوئی اچھی چیز مل رہی ہے، نیکی کی، بھلائی کی، اس چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دور سے بھی کوئی نیکی کی چیز ملتی ہے، بات ملتی ہے، اس نیکی کو اٹھا کر اپنے اندر لے آتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آئے گا اور ہمیں کوئی موٹیویٹ کرے گا اور ہمیں کوئی راہ دکھائے گا اور زبردستی کی راہ دکھائے گا۔ اور جب کوئی آتا ہے تو کوئی، آپ نے بہت سارے دیکھے ہیں کچھ لوگ، اور آج کی دنیا میں بہت ہیں، سیاست کی دنیا میں بہت لوگ ملتے ہیں کہ جو آتے ہیں بڑی بڑی خوبصورت تقریریں کرتے ہیں اور اپنے جو سامعین ہیں ان کا دل بڑا گرماتے ہیں اور ان کے جوش کو بھارتے ہیں، لیکن وہ جوش، وہ موٹیویشن جس طرح اٹھی ہے وہ اسی طرح پیٹرول کی طرح جلتی ہے اور بھڑک کر ختم ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے بعد وہ ساری اچھی باتیں نکل گئی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک باہر کے ایک سورس سے آ رہی ہیں، کیونکہ اس سورس میں اللہ کا نور شامل نہیں، اس سورس میں نیکی شامل نہیں، اس سورس میں بھلائی شامل نہیں، اس سورس میں مخلصی شامل نہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ جو اللہ نے فانوس بنایا ہوا ہے دل کے اوپر، یہ اللہ کے بندے مومنین کا یہ جو فلٹر ہے، یہ برے خیالات کو وہاں پر روک لیتا ہے اور اچھے خیالات کو دل اور دماغ کے اندر بھیج دیتا ہے، اور پھر باہر سے جو آنے والی روشنی ہے وہ علم قرآن کا، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، کہ اللہ نے جو قرآن کا علم نازل کیا، یہ علم باہر والا علم، اللہ کے نور کا علم، قرآن کا علم، مومن کے اندر کے نور کے ساتھ، دل کے نور کے ساتھ، آنکھوں کی بصارت کے ساتھ اور دل اور دماغ کی بصیرت کے ساتھ ملتا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں نور علی نور، یہ نور پر نور بن گیا۔ یعنی یہ جب 4 چیزیں اکٹھی ہو گئی تو یہ ایک نور علی نور، یہ نور پر ایک اور نور بن گیا، یعنی ایک سپر نور بن گیا، ایک ایسا نور، ایک ایمان کا نور، ایک اخلاق کا نور، ایک کردار کا نور، وہ نور کہ جو سارے اندھیروں کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب اس فانوس کا شیشہ کالا ہو جاتا ہے تو بندہ مومن چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے، گناہوں سے، جب یہ آہستہ آہستہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کے بندوں کی نیکیوں سے پھر یہ کالا شیشہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ شیشہ صاف ہوتا ہے، اور پھر جب یہ چراغ، ایک خوبصورت چراغ، ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح جب یہ چراغ بنتا ہے تو یہ اللہ کی روشنی کو پھیلا رہا ہے۔ چراغ کا کام کیا ہے؟ چراغ خود تو شاید چراغ کے نیچے تو اندھیرا ہی ہوتا ہے، ہم مثال اکثر سمجھتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا، کہ چراغ کے نیچے تو اندھیرا ہے، لیکن چراغ دوسروں کو روشنی دے رہا ہے، اپنے ماحول کو روشن کر رہا ہے،
یہ اللہ مثال دے رہے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے وہ چاہتے ہیں اس نور سے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر اپنی باتوں کو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر علم پر حاوی ہے۔ اور پھر یہ چراغ کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ اللہ کے نور کے چراغ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ چراغ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں، ان اللہ کے گھروں میں، ان مساجد میں کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جہاں پر صبح اور شام سورج کے نکلتے ہوئے، سورج کے ڈھلتے ہوئے، دن کے چڑھتے ہوئے، دن کے ڈھلتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑی خوبصورت بات، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور جوان مرد وہ ہیں کہ جنہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جوان مرد وہ ہیں اللہ کے ہاں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور معاشرے میں زکوٰۃ دینے سے اور ناداروں کی اور غریبوں کی مدد کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور یہ اللہ کے بندے اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس دن دل پتھر ہو جائیں گے اور آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، یعنی قیامت کا دن، وہ دن بھی کہ جس دن انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس دن بندے کے دل کا نور بھی ختم ہو گیا، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ اور لیکن اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جنہیں دنیاوی کاروبار اور بزنس، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ کاروبار اور بزنس نہ کرو، روزگار نہ کرو، بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندے حلال کاروبار اور حلال روزگار میں مشغول رہتے ہیں، اور اسی کام میں مشغول رہ کر وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ تو سامعین گرامی، کاروبار میں اور روزگار میں مشغول رہ کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، اس میں صرف سبحان اللہ، الحمدللہ اور ھذا من فضل ربی اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کہہ دینا کافی نہیں۔ یہ ذکر اللہ نہیں ہے، یہ منہ سے تو ذکر اللہ ہے، لیکن جو اصل اللہ کا ذکر ہے کہ میری تجارت میں، میری نوکری میں، میرے کاروبار میں، میرے بزنس میں، میرے دفتر میں، میں اللہ کے احکامات کے تحت جو کام کر رہا ہوں پوری سچائی سے کر رہا ہوں، پوری دیانتداری سے کر رہا ہوں، پورے خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں، پوری پیار اور پوری محبت کے ساتھ کر رہا ہوں، انصاف کے ساتھ کر رہا ہوں، محنت کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے میں ہنر سیکھ رہا ہوں، اور پھر جب میں یہ کام کر رہا ہوں تو پھر یہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے کہ جو سے دنیاوی مشغلے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، دنیاوی مشغلوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن دنیاوی مشغلوں میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے تحت چلتے ہوئے ان دنیاوی مشغلوں میں رہ کر ترقی کی راہ پر چلتا ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کے نور کو، باہر کے نور کو، باہر کی روشنی کو، آنکھوں کی بصارت کو اور اپنی بصیرت کو اپنی روح اور اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ ملا کر رب العالمین کے دیے ہوئے اس نور کو مکمل کر کے نور علی نور کی ایک چلتی ہوئی مثال بنتا ہے۔ سامعین گرامی، اس نور علی نور کی ایک مثال بننے کی ضرورت ہے۔ اندھیروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے تو ہیں، مشکلات بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، افراتفری بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سامعین گرامی، اندھیروں کا مقابلہ اندھیروں سے نہیں کیا جا سکتا۔ اندھیروں کا مقابلہ صرف چراغ جلا کر کیا جا سکتا ہے۔ دوسروں کی طرف سے آگ سلگانے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کوئی مسیحا آ کر اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ اس قوم کی حالت کو سامعین گرامی میں نے اور آپ ہی نے بدلنا ہے، اور دوسروں کی حالت کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حالت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اس نور کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھڑکنے والے چراغ اور جذباتی تقریریں کر کر اپنا ہی نقصان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے چراغ جلانے ہیں جو دیر تک جلتے رہیں، جو اس وقت تک جلتے رہیں جب انسان اس دنیا میں موجود بھی نہیں ہے اور اللہ کے پاس ہے، اور ایک ایسے چراغ جلا کر گیا ہے جو جلتے جا رہے ہیں اور اس چراغوں کا ثواب انہیں پہنچتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، صدقہ جاریہ پہنچتا جا رہا ہے۔ یہ چراغ جلانے کی ضرورت ہے، یہ نور ہے، یہی اللہ کا نور ہے، اور یہی نور علی نور ہے، اور یہ نور قربانی دینے سے آتا ہے۔ قربانی صرف عید الاضحیٰ پر جانور دینے کی قربانی نہیں ہے، وہ تو ایک سمبل ہے، سمبولک، کہ جو اللہ نے کہا، حکم دیا، اور ہم سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے اسے ادا کرتے ہی کرتے ہیں۔ لیکن قربانی اپنے آپ کی دینی ہے، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اس شمع کی طرح جو اجالا کرتی ہے۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اقبال کی نظم ہم بچپن میں اسکولوں میں سب پڑھتے تھے۔ تو شمع جو خود جلتی ہے اپنے ماحول میں اجالا کرتی ہے، اپنے خاندان میں اجالا کرتی ہے، اپنے دفتر میں اجالا کرتی ہے، اپنے گھر میں اجالا کرتی ہے، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، زیر اثر ہیں، ان میں اجالا کرتی ہے، اور ان میں اجالا کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بناتی ہے۔ یہی جب کریں گے سامعین گرامی تو پھر اندھیرے کتنے ہی گہرے ہوں، اندھیرے دور ہوں گے۔ جتنے گھنے ہوں گے اندھیارے، جتنے گھنے ہوں گے اندھیارے، چاند ستارے نکھریں گے۔ جتنے گھنے ہوں گے اندھیارے، چاند ستارے نکھریں گے۔ چاند ستارے جب نکھریں گے یہ اندھیارے بکھریں گے۔ چاند ستارے جب نکھرتے ہیں، جب بندہ مومن کا اخلاق اور کردار نکھرتا ہے، نور علی نور کی مثال بنتا ہے، تو پھر اسے زبان سے بھی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھیا ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کا اخلاق اور اس کا کردار اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور لوگ جوق در جوق کھنچتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے اس نور سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے چراغوں کے شیشوں پر لگی ہوئی جو سیاہی ہے، اس سیاہی کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک چراغ کی طرح، ایک روشن چراغ کی طرح اللہ تعالی ہمیں اللہ کے دیے ہوئے نور کو، نیکی کو اور خیر کو بانٹنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔